الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں اور کچھ لوگوں کی زندگی میں کچھ دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں۔ جو لوگ بغیر مقصد کی زندگی گزارتے ہیں ان کے نزدیک زندگی کا مطلب صرف صبح اٹھنا، کام کرنا، کھانا پینا اور سو جانا ہوتا ہے، اور یہ لوگ اپنی پوری زندگی اسی طرح گزار لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کچھ مقاصد اور کچھ گولز ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ لوگ اپنے ان مقاصد کو اور ان گولز کو پورا کر لیتے ہیں تو اب ان کو ان کے وجود کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس بہت دولت، شہرت، عزت ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے باوجود، اپنی منمانی اور اپنے خود کے اصولوں پر زندگی گزارنے کے باوجود خوش نہیں رہ پاتا اور اپنی زندگی کو دردناک طریقے سے ختم کر لیتا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ان کی زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں ہوتی، ان کے پاس دل کا اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ تھوڑا ناچ کر، گا کر، پارٹی کر کر اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں۔ دنیا میں تو صرف لذت اور وقتیہ سکون ہوتا ہے، اس میں اطمینان تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سکون اور اطمینان کہاں تلاش کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو قرار حاصل ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں، اور یہی وہ اطمینان ہے جس کو پا کر لوگوں نے غریبی میں بھی بادشاہی کی۔ اللہ کی جانب سے ان پر ایسی برکتوں کا نزول ہوا کہ وہ دنیا میں بھی اطمینان پائے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کے لیے سکون ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اس دنیا کے مقاصد کو پورا کرنے کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں، اور اس دنیا کی کوئی چیز حاصل نہ ہو پائے تو خود کو ناکامیاب سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال دی کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، جیسے بارش برستی ہے تو کھیت اگتے ہیں اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ دنیا میں ایک وقت ہم کو عروج تو ملتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم ایسی پستیوں میں جاتے ہیں کہ آدمی خود اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کفار کے لیے تو آخرت میں سخت عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی رضامندی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور دوسری طرف جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے تحت مانا کہ میری زندگی کا وجود صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، تو ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی سکون ملا، ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان کی توفیق ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کہا أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، بس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ اور دوسری طرف دوسری قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور ہلاکت ہے ان کی جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اثر نہیں لیتے،
بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہے۔ جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کو رہتی ہے، تو اس کی زندگی بابرکت اور آخرت میں وہ خوش نصیبوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرتے ہیں، مگر دوسری اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت برتتا ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے، اور اسی غفلت کی بنا پر اس کی زندگی اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو بروز قیامت اندھا کر کر اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے رب مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ، کہا جائے گا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ آتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھ کو بھلا دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو عمل سے مزین کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہے، سچائی کا انہوں نے ساتھ دیا، انہوں نے پریشانیوں پر صبر کیا، اللہ کی خشیت سے وہ لرزتے رہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وہ تصدیق کرتے رہے، انہوں نے روزہ قائم کیا اور انہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور وہ مرد اور عورت جن کو اللہ تعالیٰ کی یاد رہی، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کا حقیقی مقصد پہچاننے کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہی کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔